تاریخ کے طالب علم یا مطالعہ کرنے والے افراد کو عموماً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ میں انتہائی ظالمانہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ظلم سرایت کر چکا ہو، وہاں عام افراد بھی خون کے اتنے ہی پیاسے تھے جتنے کہ جاگیردار اور شاہی طبقہ۔ عام طور پر قرون وسطیٰ میں 10 طریقوں سے سزائے موت دی جاتی تھی۔ سلیب کشی۔ قرون وسطیٰ میں سب سے مقبول سزا سلیب کشی تھی۔ اس میں فرد کو کیلوں کے ذریعے سے لکڑی کی سلیب میں ٹھونک دیا جاتا ہے اور ایک عوامی مقام پر سلیب کو گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سست رفتار اور اذیت ناک موت عوام کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عوام میں سخت دہشت پھیل جاتی تھی اور وہ ان جرائم کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے جس کی سزا اتنی بھیانک ہو۔ مارنے کے لیے چوہوں کا استعمال۔ چوہوں کے ذریعے لوگوں کو اذیت کا نشانہ بنانا یا مار دینا شاید اب بھی تشدد کے مرغوب طریقوں میں سے ایک ہو، لیکن 1000-1500 سال پہلے تو یہ خاصا مقبول تھا۔ اس طریقے میں چوہے کو ایک دھاتی ڈبے میں بند کر کے اسے مجرم کے دھڑ سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ڈبے کا محض وہ سرا کھلا ہوتا جو جسم سے لگا ہوتا تھا۔ جب آگ لگا کر ڈبے کو گرم کیا جاتا تو چوہے کو کوئی راہ فرار نہ ملتی سوائے اس کے کہ وہ انسان کے جسم کو کاٹ کر اپنا راستہ بنائے۔ پیتل کا بھینسا۔ قدیم یونانیوں کے تیار کردہ اس طریقے کو سکلیا کا بھینسا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ بحیرہ روم کے جزیرے سکلیا یا سسلی میں ایجاد کیا گیا تھا۔ کانسی کے بنے ہوئے اس بھینسے کا حجم اور شکل بالکل حقیقی بھینسے جیسی ہوتی تھی۔ سزا یافتہ فرد کو دھاتی بھینسے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ مجرم اندر بھن کر مر جاتا تھا۔ چند ماہرین نے ایسے بھینسے بھی تیار کیے جو مرنے والے کی چیخوں کی آواز کو بھینسے کے ڈکارنے کی آواز میں بدل دیتے تھے۔ چمڑی ادھیڑنا۔ مرنے والے جانوروں کی تو کھال اترتے ہوئے آپ نے دیکھی ہی ہوگی، لیکن قرون اولیٰ میں کبھی انسانوں کی چمڑی ادھیڑنے کی سزائیں بھی دی جاتی تھیں، اور وہ بھی زندہ حالت میں۔ یہ سزا پر منحصر ہوتا تھا کہ جسم کے کس حصے کی کتنی چمڑی ادھیڑی جائے، لیکن اس کے نتیجے میں چند لوگ مر جاتے تھے۔ کچھ زندہ تو رہتے تھے لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور۔ تشدد کی یہ بھیانک قسم موجودہ عراق میں کافی مقبول تھی۔ اسی طرح لوگوں کے جسم سے بوٹیاں نوچنے کی سزا بھی دی جاتی تھی۔ میخیں گھسیڑنا۔ نیزے، بھالے، کانٹے یا میخ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنا بھی قرون وسطیٰ میں بہت مقبول تھا۔ بغاوت یا ریاست کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کو بالخصوص یہ سزا دی جاتی تھی۔ مجرموں کو اس طرح سزا دینا ممکن بنانے کے لیے کئی آلے بھی بنائے گئے تھے۔ اس میں مختلف جرائم کے لیے جسم کے مختلف سوراخوں میں نیزے، بھالے، میخیں یا کانٹے گھسا دیے جاتے تھے۔ ہاتھی تلے کچل دینا۔ قدیم ہندوستان میں ہاتھی کے پیر تلے کچل دینے کی سزا کافی مقبول تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بھی ہاتھیوں کو جلاد کی تربیت دی جاتی تھی۔ عوام کے سامنے مجرموں کا سر کچلنے کے لیے ہاتھی کو اس طرح سدھایا جاتا تھا کہ وہ سزا کے مطابق آہستہ آہستہ یا یکدم کچل کر مار دے۔ وحشی جانور کے ہاتھوں موت۔ قدیم رومی سلطنت میں ظالمانہ کھیل بہت پسند کیے جاتے تھے، اور ان میں سب سے مقبول وحشی جانوروں کے ہاتھوں انسانوں کو مرتے دیکھنا تھا۔ اگر مجرم عورت ہو تو ایسا تربیت یافتہ جانور لایا جاتا جسے زیادتی کرنے کی تربیت بھی دی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی عادی قاتل لوکسٹا کو اسی طرح مارا گیا تھا۔ آرے سے چیرنا۔ بسا اوقات مجرموں کو آرے سے چیرنے کی سزا بھی ملتی تھی۔ سزائے موت کا یہ طریقہ دنیا کے مختلف ممالک میں رائج رہا ہے، جیسا کہ رومی سلطنت، اسپین اور ایشیا کے مختلف حصوں میں بھی۔ اسی طرح کی ایک سزا آنتیں نکالنے کا عمل بھی تھا، جس میں زندہ فرد میں سے مختلف اعضاء نکالے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ زندہ ابالنا۔
قرون اولیٰ میں لوگوں کو تیل یا پانی میں ابال کر مار دینے کی سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ گو کہ یہ دیگر طریقوں کی طرح مقبول نہیں تھا، کیونکہ اس میں خون بہتا نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یورپ اور ایشیا سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ سزا رائج تھی اور مجرموں کو دی بھی جاتی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔